نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر، ماں یا باپ کے لیے تو محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم ترین باتیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت ہر مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس کے وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ وسیلے کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے، ایک نبی نے صحابی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد کے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی
حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے کہ جسے اس کا مالک مولا نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسا کہ دعا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، تاہم اس جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں۔ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے متعلق مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت شرک نہیں جب تک حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے، اور حقیقی تعلیم کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے، اور حق ہے کہ بلکہ یہ معنی تو غیر خدائی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے؟ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا تو اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے؟ تو یہ بیچ میں واسطہ بنیں گے۔ بد مذہبوں کی طرف ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائے۔ اور اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بچ سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمایا اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ان کی بخش مانگنی چاہیے تو یہ دولت نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کے آیت سے فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی برکت رحمت عطا فرمائے، آمین آمین، وما علینا الا البلاغ۔